بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے یا صرف عرش پہ موجود ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ اور جو ہمارے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں ان کا مختصر جواب بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہے، سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر اس سے آگے سوال ہوگا کہ کیسے موجود ہے؟ اللہ کا جسم ہے یا بلا جسم موجود ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، یہ سب کا مختصر جواب ہے، ہمیں صرف اتنا ہی بتایا گیا قرآن اور حدیث میں، آگے دلیل دوں گا انشاءاللہ، تفصیل سے سمجھ جائیں گے آپ۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اب کیسے موجود ہے ہمیں وہ بتایا نہیں گیا، لہٰذا ہم صرف اتنے ہی مان لیں گے، ہم اتنا ہی عقیدہ رکھیں گے جتنا بتایا گیا کہ ہر جگہ موجود ہے۔ کیسے موجود ہے یہ بتایا نہیں گیا ہمیں، لہٰذا ہم اس کے اوپر اب بحث نہیں کریں گے، اس کے اوپر ہم کلام نہیں کریں گے، یہ متشابہات میں آ جائیں گے۔ ہمیں اگر اس کی ضرورت ہوتی، اس سے آگے بڑھ کر اس کی کیفیت، اس کا طریقہ کیسے کیا تھا، کیسے موجود ہے ہر جگہ، ہم کو بتاؤ وغیرہ وغیرہ، یہ سب اگر قرآن حدیث میں آتا اور اس کی ضرورت ہوتی تو ضرور آتا۔ ضرورت نہیں ہے، جتنی ضرورت تھی اتنے ہی بیان کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ ہر جگہ موجود ہے، بس اتنے ہی مان لینا تمہارے لیے کافی ہے، تمہارا ایمان صحیح سلامت موجود ہے، اس سے آگے بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ذرا سمجھیے دلیل۔ قرآن کی بہت سی آیتیں موجود ہیں، ان میں سے ایک آیت وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ سورہ قاف میں موجود ہے۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انسان کے شہرگ کے بھی زیادہ قریب ہیں، قرآن میں ہے یہ۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کے قریب اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور انسان جیسے موجود ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، ویسے ہی اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ کی قربت کو بتایا گیا کہ اللہ کتنے قریب ہے تمہارے، لہٰذا اللہ تعالیٰ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ اللہ موجود ہے، صرف عرش پہ نہیں ہے۔ ایک تو ان کی دلیل کا رد ہے یہ۔ دوسری بات، حدیث میں بخاری کی روایت ہے، میں بخاری سے بتا رہا ہوں، پھر بھی کچھ ایسے حضرات ہوں گے بخاری کی روایت سن کر بھی مانیں گے نہیں، تعویل کر جائیں گے۔ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا کام تھا بتانا، ہم تو منا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کے سمجھنے اور سننے کی قوت کو، ان کے عقل کو اللہ تعالیٰ اگر سلب کر لیا ہے، چھین لیا ہوگا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اتنے بھی ہوں گے کہ بخاری اور قرآن کی آیت سننے کے بعد بھی مانیں گے نہیں، پھر بھی دیکھیں گے کمنٹس میں کیسی باتیں آ جائیں گی۔ اب ذرا سمجھ لیجئے بخاری میں کیا ہے۔ خیبر کو فتح کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب راستے پہ جا رہے تھے، ایک اونچی سی جگہ آتی ہے، صحابہ اس پہ چڑھنے لگتے ہیں، اگلی طرف جانے کے لیے، اس کو پار کرنے کے لیے اس کو اوپر چڑھنے لگتے ہیں، تو تکبیر کہنے لگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بخاری شریف میں حدیث نمبر 4205 کے الفاظ ہیں یہ۔ اس کے علاوہ بخاری میں یہ روایت کئی جگہ پہ موجود ہے، الفاظ رد و بدل ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا کہا گیا ہے؟ صحابہ جب چڑھنے لگے تو تکبیر سے آواز کو بلند کرنے لگے، زور زور سے تکبیر کہنے لگے۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی اونچی جگہ پہ چڑھیں گے، زینے پہ، سیڑھی پہ چڑھ گے، اوپر جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں، لیکن آہستہ کہیں، زور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آگے حدیث میں آ رہی ہے بات۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کہا اربعوا علی انفسہم، اپنے نفس پہ زیادتی مت کرو۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ صحابہ زور زور سے تکبیر کہہ رہے ہیں، تب اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر آگے فرما رہے ہیں انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، یعنی تم جس کو پکار رہے ہو اللہ اکبر، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ کو بلا رہے ہو، پکار رہے ہو، وہ دور نہیں ہے، وہ بہرا نہیں ہے، وہ سننے والا بھی ہے اور قریب ہے تمہارے، دور نہیں ہے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں ولا غائبا، وہ غائب نہیں ہے تم سے، اس لیے زور سے تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں، آہستہ تکبیر کہو۔ اور غائب سے کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ قریب کے۔ لہٰذا پتہ چلا جب اللہ غائب نہیں ہے تو قریب ہے، اور ہم بھی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، ہر جگہ موجود ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں عرش پہ ہے، وہ بھی بات آگے آئے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ ہے، اس پہ بھی آگے کلام کروں گا، سمجھاؤں گا آپ کو، سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ اگر سمجھنے کا ارادہ ہے تو ویڈیو ابھی بند کر دیجئے، مت دیکھیے۔ اگر سمجھنے کا ارادہ ہے، صحیح مسئلہ کیا ہے، صحیح دلیل کیا ہے، صحیح حقیقت کیا ہے، وہ آگے میں انشاءاللہ سمجھاتا جاؤں گا آپ کو۔ اب اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے اور آگے ارشاد فرمایا انکم تدعون سمیعا قریبا، کہ تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا بھی ہے
اور تمہارے قریب بھی ہے. دیکھیے حدیث میں خود جو ہے اس کی وضاحت موجود ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر اور ایک جملہ آ جاتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ. صرف قریب کی بات سے لوگوں کو دھوکہ لگ سکتا تھا کہ قریب سے کوئی اور مراد ہو. یہاں پر تو اور وضاحت ہو گئی وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. اب ذرا سمجھ لیجئے، ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. میرے پاس بھی موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جو ویڈیو آپ کے پاس بھی موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. اور یہاں پر اللہ کو ہی صحابہ اکرام پکار رہے تھے تو اللہ کی ذات کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے. پھر یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر معیت کی بات ہے. جیسے دوست کہتا ہے کسی کو، دوست کو فون میں کہتا ہے کہ بھائی صاحب گھبرائیے مت، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ابھی دور ہے. کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے کام میں کام آؤں گا، آپ کی پریشانی میں ساتھ رہوں گا، لیکن ابھی دور بیٹھا ہے. یہاں پر اسی معنی میں کہتے ہیں کہ یہ معیت ہے، یعنی ساتھ ہونے کا یہ معنی مراد لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بالکل جھوٹ ہے. ایسا معنی مراد لینا حدیث کا مذاق اڑانا بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں اس سے پہلے جملے کو دیکھیے کیا کہا گیا. غائب کا لفظ استعمال کیا گیا، قریب کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ غائب نہیں ہے، تمہارے قریب ہے. اب سمجھیے، اس سے ایک طرح اشارہ ملتا ہے کہ یہاں پر جو لفظ ما آیا ہے وہ ہوا معکم، معیت کا معنی. یہاں پر جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے. یہاں پر معیت کا معنی قریب ہونے کے معنی میں ہے. قریب کب ہوتا ہے؟ 10 کلومیٹر میں دور میں بیٹھا ہوگا کہے گا قریب ہوں، تمہارے قریب ہوں. قریب کا وہ معنی نہیں. قریب جب سامنے رہتا ہے، پاس میں رہتا ہے، تبھی قریب کی بات آتی ہے. تو اسی لیے یہاں پر یہ مراد لیا جائے گا کہ اللہ کی ذات ہی قریب ہے. یہاں پر وہ معیت کا معنی مراد لینا جو لوگ دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں غلط ہے سراسر. پھر اس کے بعد عربی میں لفظ ما کیوں استعمال ہوتا ہے، کب استعمال ہوتا ہے؟ عربی کا قاعدہ معلوم نہیں ہوگا تو یہ تعویلات وہ کر کے خود کو بچانے کی کوشش کریں گے. اس سے پتہ چلا قرآن اور حدیث سے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. اب ذرا اس کی وضاحت کر دوں. لوگ کہتے ہیں، سوال ہے سب، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے وہ پھر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، معراج پہ جب نماز آئی تھی، نماز کو لانے کے لیے اللہ کے رسول گئے ہوئے تھے، معراج پہ اللہ تعالیٰ بلایا ہوا تھا، تو اس وقت کہاں گئے ہوئے تھے؟ آسمان پہ گئے ہوئے تھے. آسمان کے اوپر اللہ کے رسول ساتوں آسمان کے اوپر گئے ہوئے تھے. اس سے پتا چلا کہ اللہ جہاں تھا وہاں تو بلا رہا تھا اللہ کے رسول کو. اس سے پتا چلا اللہ عرش پہ ہے، اوپر ہے، اس لیے تو اوپر بلایا گیا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ذرا سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بلایا گیا؟ طور کے پہاڑ جو ہے، کوہ طور، وہاں بلایا گیا. اللہ نے پھر جو ہے حضرت موسیٰ سے کلام کیا. تو آپ کے اس سمجھدانی کے مطابق اللہ تعالیٰ، جیسے یہاں اللہ کے رسول معراج پہ گئے تھے تو عرش پہ ہو گیا، اوپر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ کو بلایا تھا، طور پہاڑ کو بلایا تھا، تو اس دلیل کے بنا پہ اللہ تعالیٰ تمہارے مطابق پھر طور پر بھی ہے. کیوں نہیں مانتے؟ صرف عرش پہ کیوں مان کے بیٹھے ہو؟ اسی لیے پتا چلا کہ یہ دلیل دینا سراسر جہالت اور غلط ہے، ورنہ پھر آپ ہی خود پھنس جائیں گے ایسی دلیل دے کے. دوسری بات، جو کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے، ان سے ایک سوال کریے نا. عرش تو مخلوق ہے، عرش کو اللہ تعالیٰ بنایا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے خود اسے بنایا ہے عرش کو. اس لیے جب پوری دنیا میں سب سے پہلے کون تھا؟ اللہ ہی تھا. اللہ کے علاوہ کوئی شے، کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی. ہمیشہ سے اللہ ہی تھا اور آگے بھی رہے گا. اس لیے پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں، خالق صرف اور صرف اللہ ہے. تو اس سے پتا چلا، ان سے سوال کریے، جب عرش کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، جب وہ کرسی، وہ عرش بنایا نہیں گیا تھا، اللہ کہاں تھا بھائی؟ ذرا آپ بتائیے نا. پھر عرش پہ اگر غور کریں گے نا، وہ تو ایک کرسی ہے، وہ ایک چیئر ہے. جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رہے گا تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شے کے اندر سموٹے ہوئے ہے، ایک چیز کے اندر موجود ہے. جیسے میں ابھی کرسی میں بیٹھا ہوں تو میں کرسی مجھ سے بڑی ہو جاتی ہے، میں چھوٹا ہوں، میں چھوٹی جگہ پہ بیٹھ رہا ہوں. تو پھر یہاں پر اللہ کا بیٹھنا بھی پایا جائے گا عرش کے اوپر. پھر اللہ جو ہے کرسی کے مقابلے میں جب اللہ کو یہاں تذکرہ کیا جائے گا تو کرسی تو بڑی نکلے گی، اللہ پھر چھوٹا نکلے گا، بہت ساری باتیں آ جائیں گی. اسی لیے کہنا چاہتا ہوں، وہ جو آیتیں ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کے اوپر ہے، تم مستوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پہ موجود ہے، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، حدیثیں اسی متعلق پیش کرتے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے،
کہ دیکھو तुम मस्तवा अलल अर्श, उस पे एक अरबी के कायदे के एतबार से गुफ्तगू है, यहां इल्मी बात नहीं करूंगा, समझाना चाहूंगा, वो मुतशाबिहात में चले जाएंगे। उसकी हकीकत क्या है, उसकी कैफियत क्या है, हम उसके चक्कर में पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो कई सारे सवालात आ रहे हैं, इसीलिए हम मुतशाबिहात पे जाके उसको छोड़ देंगे। यानी उस आयत के ऊपर तो ईमान रखेंगे लेकिन उसकी कैफियत की शक्ल के ऊपर हम जाएंगे नहीं, कैसे क्या था। लिहाजा अब जरा समझ लीजिए, मसला अब वाज़ेह कर देता हूं। अल्लाह ताला हर जगह होने से मुराद है हर जगह है, अर्श पे भी है। हम तो उसका इनकार नहीं करते हैं ना, कहते हैं कि तुम मानते नहीं हो अल्लाह अर्श पे है, हमसे सवाल करते हैं, हम मानते हैं कि अल्लाह हर जगह है, तो हम उनसे कहते हैं कि हम तो मानते हैं भाई अल्लाह हर जगह है, हर जगह से मुराद अर्श भी तो है, अर्श से थोड़ी ना बाहर है, हर जगह से थोड़ी ना अर्श कहीं अलग जगह है, अर्श भी तो है, तो लिहाजा हर जगह से मुराद अल्लाह अर्श पे भी है, क्या दिक्कत है। अब वो फंस जाएंगे कैसे, वो कहते हैं कि अल्लाह अर्श पे है, ठीक है हम भी मानते हैं अल्लाह अर्श पे है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि सिर्फ और सिर्फ अर्श पे है। पॉइंट है ये, समझिए। मैं कयामत तक के लिए आपको चैलेंज करता हूं, किसी के सामने चले जाइए, जो भी आपको दलील देगा ना कि अल्लाह अर्श पे है, ये मैं अपनी जो है ताकत के बिना पे और अपनी फहम के बिना पे अकाबिर की किताबों को सामने रखते हुए, इस दलाइल को सामने रखते हुए चैलेंज दे रहा हूं, आपको गारंटी देता हूं, समझ लीजिए। जब इस मसले को समझ लेंगे ना सब हल हो जाएगा, कोई आपके सामने टिकने वाला नहीं है, जरा समझिए उसको। कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पे है, लेकिन उनका दावा वो नहीं है, वो कहते हैं कि सिर्फ अर्श पे है और कहीं नहीं है, लेकिन जब दलील देंगे, जब दलील की बात आएगी तब दलील पेश करेंगे अल्लाह अर्श पे है। दूसरे जगह की नफी नहीं मिलेगी कि अल्लाह सिर्फ अर्श पे है और कहीं नहीं है, कहते तो वो लोग यही है। लिहाजा दलील एक अलग है, उनका कहना कुछ अलग है। उनको दलील ये पेश करनी चाहिए, जो अर्श पे मानते हैं उनको ये दलील बतानी चाहिए, पेश करनी चाहिए कि अल्लाह सिर्फ अर्श पे है और कहीं नहीं है। वो लोग जो दलील पेश करते हैं अल्लाह अर्श पे है, हम भी तो कहते हैं कि हाँ अल्लाह अर्श पे है और दूसरी जगह भी है दलील के बिना पे। लिहाजा हम उस आयत को भी मानते हैं, इस आयत को भी मानते हैं। अल्लाह हर जगह से मुराद अर्श भी तो है और अर्श को भी बयान कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। समझिए, बारीकी को समझिए, फिर मसला सब आपके सामने खुल जाएगा, आप खुद समझ जाएंगे क्या हकीकत है। कहेंगे कि सिर्फ अर्श पे है, लेकिन दलील देंगे सिर्फ की बात नहीं आएगी, अर्श की बात आ जाएगी। अर्श भी तो हम भी मानते हैं, जरा बारीकी को समझ लीजिए। न समझ पाए तो उलमा से राब्ता करें, मुझसे पूछें, मैं इंशाअल्लाह इस पे और वजाहत करूंगा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें, और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोन पे या बैंक अकाउंट के जरिए मदद कर सकते हैं।